شاہ کی گرا چلائی فاطمہ کے میرا نازنی چلائی فاطمہ کے میرا نازنی گرا کٹتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا مٹائے اب نشان علی کے نشان مٹائے اب نشان علی کے نشان سنتے ہی صدا کے شہنشاہ بہروبر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھام لیا بازوئے پسر چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے مجمع ہٹا فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے اکبر اجڑ گیا میرا گھروا اکبر اجڑ گیا میرا گھروام اکبر اجڑ گیا میرا گھروام سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمروام اکبر اجڑ گیا میرا گھروا مصیبتا سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمروا مصیبتا حیاتا زداغے پدروا مصیبتا کاٹا گیا چھری سے جگروا مجھے کاٹا گیا چھری سے جگروا مجھے پرسا تو دو نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھوں سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھوں اکبر قریب لاش جو لائے حسین کو ابا جاں بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین تو کوئی غم کے دل پہ جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کے شہ ابرار گے پہلو میں لاش کے شہ ابرار گے بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فغار بچوں سے کہہ رہی ہے یہ چشم پار ایک لفظ اور صبر کرو تم پہ میں نثار دیکھوں کہ جاں بلا میرے بھائی یہ شیر دیکھوں کہ جاں بلا میرے بھائی یہ شیر پیاسی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 رات سے اب پانی لاتے ہوئیں گے امو فرا اب پانی لاتے ہوئیں گے امو فرا ہے کچھ وصیت میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ ہے کہ تصدق ہو جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے خیام ججا پڑا ہوں قبر کا ججا پڑا ہوں قبر کا بھی ہوئے سر کے نخا نظر امام دلیر کے مسکن رہے ترائی میں حیدر کے مسکن رہے ترائی میں حیدر کے شیر اور دوسری عرض ہے اے اشک خواہ شہزادیاں محل سے نہ نکلے کشادما دیکھے نہ کہ بالی سکینہ میرا لہو اور ایک مرتے مرتے ہے اور ایک مرتے مرتے ہے دل کی آئے لہر میں بوئے امام زمان مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا کفن بخشے حضور اپنی ابا کا کفن یہ سر پیٹ کر یہ کہنے لگے شاہ بہروبر
عباس ٹکڑے کرتے ہو کیوں بھائی کا جگر؟ اچھا نہ لاش اٹھائے گا یہاں سے یہ نوحگر، تربت بنے گی آپ کی، تربت بنے گی آپ کی بے شر سے۔ سچ ہے کہ بیر شیر ترائی ضرور ہے بھائی مگر تمہاری لہدم سے دور ہے۔ یہ سن کے پائے شہ کی جانب جھکایا سر، کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر، ٹپکے مزہ سے خون کے خطرے ادھر ادھر، کبال سے حسین پہ کی آخری، کس یاد سے حسین پہ کی آخری، تاجری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ جب قتل کیا نہر پہ سقائے حرم کو، بھائی کا دیا داغ شہنشاہ امام کو، پانی نہ دیا پیاس میں اس بحر کرم کو، تھا شور کے اب خوف کسی کا نہیں ہم کو، تھا شور کے اب خوف کسی کا نہیں ہم کو، غازی کو جگر بند ید اللہ کو مارا، عباس کو کیا خطر کیا شاہ کو مارا، عباس کو کیا خطر کیا شاہ کو مارا، آدھا تو یہ کہتے تھے شہدی کا یہ تھا حال، تر آنسوؤں سے ہوتا تھا رومال پہ رومال، فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس سے خوش اقبال، دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا لال، دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا لال، میرے بھائی بسر ہوگی نا ایک آن ہماری، عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری، عباس کے ماتم میں گئی جان ہمارے، بے کاس ہوئے کوئی نہیں ہم دم و یاور، پائیں گے کہاں ایسا وفادار برادر، برائے کہیں زوے سبتے پیمبر، جلدی میری گردن پہ چلے ظلم کا خنجر، جلدی میری گردن پہ چلے ظلم کا خنجر، دشمن پہ بھی یہ عالم تنہائی نہ ہوئے، جینے کا مزہ کھا کے جب بھائی نہ ہوئے، جینے کا مزہ کھا کے جب بھائی نہ ہوئے، یہ کہے کہ تڑپنے لگے سلطان دو عالم، برپا تھا جب خیمے شبیر میں ماتم، چلاتی تھی زینب کے جگر پھٹتا اس دام، بھائی کے علم میں نہ جئیں گے، بھائی کے علم میں نہ جئیں گے، اندھے جہاں ہے جو علمدار نہیں ہے، کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں ہے، کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں ہے، خاتون قیامت کی صدا اتنے میں آئی، مارا گیا ہے میرے شبیر کا بھائی، فرزند سے فرمایا یہ دے دے کے دعائے، فرصت تمہیں دیتی ہے یہ گردوں کی ستائی، فرصت تمہیں دیتی ہے یہ گردوں کی ستائی، شبر بے بس دردو بکا پیٹ رہے تھے، لاشے کے غرے شیر خدا پیٹ رہے تھے، لاشے کے غرے شیر خدا پیٹ رہے تھے، یہ سن کے
تڑپنے لگا عباس کا دلدار، چلایا کہ اب ہو گئے ہم بے کس و ناچار، ہم جیتے رہے قتل ہوا شاہ کا غم خار، تاحشر اب دیکھیں گے ہم باپ کا دیدار، تاحشر اب دیکھیں گے ہم باپ کا دیدار، اس عمر میں کیا ظلم و ستم ہو گئے ہیں، فریاد کا بن باپ کے ہم ہو گئے، فریاد کے بن باپ کے ہم ہو گئے، فریاد کے بن باپ کے ہم ہو گئے ہیں۔ May I request all of you to come a little forward, please? To my younger brothers and friends, please, if you can move a little forward so that there's no inconvenience for the people who are coming behind us. But Muhammad wa ali Muhammad wa azabalan salawat. مومنین، اللور میں مجلسوں کا سلسلہ انشاءاللہ 12 محرم تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ مجلس ٹھیک 7:15 بجے یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ 9 بجے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ ان مجالس میں شرکت فرمائیں۔ ایک سورہ فاتحہ آج کے بانی مجلس کے لیے اور تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ مبارک الفاتحہ۔ نیو ایئر، اسلامک نیو ایئر کے کیلنڈرز بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں جو ادارے جعفریہ نے پبلش کروائے ہیں۔ آپ یہاں سے بھی اس پہ وصول کر سکتے ہیں، ادارے جعفریہ سے بھی لے سکتے ہیں۔ 5 پاؤنڈ اس کا ہدیہ ہے۔ ہم میں سے کسی سے بھی کانٹیکٹ کر کے یہاں سے آپ کیلنڈرز وصول کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آج رات بھر شب بیداری کا اہتمام کیا گیا ہے ادارے جعفریہ میں بھی۔ اس کے بعد آپ وہاں پر تشریف لے جائیے اور پوری رات مشہور معروف نوحہ خان حضرات وہاں پر اپنا نوحہ خوانی سنائیں گے اور مولانا ادریس الحسن صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ یہاں کے بعد آپ ان تمام مجلسوں کا سلسلہ بھی جاری ساری رکھیں۔ کل صبح میں انشاءاللہ 9 بجے قدیم مخصوص مجلس ادارے جعفریہ میں منعقد کی گئی ہے۔ شرکت کے متمنی محمود بھائی ہیں، جس مجلس میں علامہ رشید ترابی کا CD لگایا جاتا ہے۔ آپ سے اس مجلس میں بھی شرکت کی استدعا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا مولانا شوکت علی مرزا صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ محمد و آل محمد بعض بلند صلوات۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين وهو القادر المؤمن المهيمن العزيز الجبار الخالق البارئ المصور۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي حبيب إله العالمين أشرف المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد۔ الصلاة والسلام على الإمام المظفر شجاع الغزنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر قال عباب الخيبر ثاقي حوز الكوثر الامام نجم الثاقب امام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا ومولى الكونين نبي الحسنين علي بن ابي طالب۔
الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صلوات. Alhamdulillah, today is the 6th majlis in the series, and we must thank God, and I thank the organizers for organizing this majalis, giving me an opportunity, giving you an opportunity to learn something from this Majalis-e-Husaniya. On the first day, we try to make a commitment that can we Salvat dar Muhammad wa ali Muhammad, can we acquire at least one value of Imam Hussain and his companions, whichever is convenient, suitable, easy for you and me. I know that there are multiple values that we have discussed so far. Yesterday we talked a lot about sabr, day before yesterday we talked about jihad. Today I want to make one more value that is called Isar. The word Isar is very closely linked to the word Sakhi. It's difficult for me to translate these Arabic words from Sakhi to Jud to Isar. Probably in Urdu and English, particularly in Urdu, we use the same words. We say Jud or Sakha as a common term for Sakhawat. Whereas in Arabic, Sakhawat has a different meaning, Jud has a different meaning, Isar is still further higher than Jud and Sakha. We say Isar in the sense of Qurbani. If you do something, Qurban kar diya, de diya. You have given to somebody in the name of charity, donations. No, my God. Ibn al-Hadid writes that huwa sakha wa huwa rutbatul a'la. Huwa sakha rutbatul a'la. To be a sakhi, to do sakhawat, is a rutba a'la. Then he said, wal jud ba'duhu. After sakhawat you have jud, jim baw dal. Summal isar. And after that, that is the level of isar. Not that this jacket has become a little bit tight for me, so I have given to somebody and think that I have done a sakhawat. Not that I got some larger amount of tabarruk tonight and tomorrow morning I am giving to a needy person, thinking that, oh, I have given something in the name of God. He explained that there are 3 steps, and for the first step he says that huwa rutbatul a'la. Fasakha huwa rutbatul a'la. To do sakhawat itself is a very, very great thing. Then he defines what is the meaning of sakhawat. فَمَنْ آتَ الْبَاسْ وَأَتْقَ الْبَاسْ. Those who have given something to somebody and kept something for themselves, that is called sakhawat. Oh my God. Those who have given something to somebody
and also keeping the same for self. That is sakhawat. Can we reach at least to the level of sakhawat? We try to get each and everything today for me. Am I satisfied? No. Why? Because you think that it is only for me, but my children are also growing. Let me have something for them too. Will you be satisfied if you have enough for your children? Say for example, I want to have a home for me. Will I be satisfied? No. I wish that at least, I'm using the word at least, there should be a home for all of my children. You work hard, you earn enough money, and you are also able to buy a house, one for each child. Will you be satisfied? No. By the time you finish the house for the last child, probably your house gets a little bit older and out of fashion for the present day community. So you want from a flat to a duplex one, from a duplex to a house, from a house to a villa, from a house to be a bigger villa. I want to have a car for me. Okay, everybody wants to have it. It's not a desire, it's a need, it is a requirement. Then what? I want to have car for my each child. Will you be satisfied? No. By the time I reach to have a car for my last child, my model gets old. I want to have a better model. By the time I get a better model and started thinking for a better model for my child, things never stop. And he's saying that Sakhi is something who can give something and keep something for it. And that itself, he said, huwa rutbatul a'la, that itself is something very great. Then he said, ba'dahu wal jud ba'dahu, after sakhawat the step is of jud. And what is jud? Faman a'tal aksar wa yabqa nafsahu shay'a, somebody who can give a lot to others and keep very little for myself. That is called jud. Then what is Isar? There is a entire surah in Quran Majid on the Isar of Panjatan Pak and Ahl Bayt. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينٌ وَيَتِيمٌ وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. We give everything in the name of Allah, in the name of God, and in return we do not even want your جَزَاءً وَلَا shukura. We don't even want your thanks for what we are giving in the name of Allah. That is Ahlul Bayt. If I want to proclaim that I am Ahlul Bayt ka manne wala, I am Ali ka manne wala, I am Hussain ka manne wala, that means first of all I have to learn how I have to give something, what I own, what I desire, what I have to others. To the extent that I should give more to others, nothing I have to keep for myself. And after doing that, I should not think that other person will also thank me. Then only I become Ahlul Bayt wala. Journey is too hard, too long. That is the reason. Often we debate and discuss, is it that hadith is true that all Ahlul Bayt ke manne wale Jannat mein jayenge? Why we get doubt? We don't get doubt what Ahlul Bayt has said. We look at around us. I am not looking at anywhere. I am looking at myself. And I think that a Ahlul Bayt wala of this type will go to Jannat. Then we have a doubt. Yes, if the path that was shown by Ahlul Bayt. Yesterday I told you the hadith of Prophet Muhammad that try to obey God only for
24 hours and you will see that how difficult it is. When he said 24 hours, it does not mean that you have to sit only on the pulpit, on musalla, with the Quran Majid, the tasbih. No, you have to perform all the acts of your routine life. You have to sleep, you have to eat, you have to spend time with the children, you have to go to work, you have to do everything as per the wish and will of Allah. If you can do this act for 24 hours, then you realize what is itaatullah. Then you become Ahl Bayt wala. Then definitely Jannat is wajib on you. Then definitely Jannat is wajib on you. See how much we have been encouraged to give whatever you have. Why we don't want to give? See, for example, if I put this ring, if you ask me, probably I'll not give you. Why? I say that this is mine. The moment you claim that this is yours, nobody can make you convinced that you have to give to others. You have to believe that this is not yours. It is a blessing of Allah that because of which you got this. The money what I have earned and put it in the bank is not me. How do I earn this money? Oh, it is my money, we say, with full of confidence and trust that this is my money. From where did you get this money? Oh, I worked. How do you work? Oh, it's my brain. Who gave you the brain? Who gave you the knowledge inside the brain so that you are able to work and get that much money? That means if you analyze, you will come to a conclusion that nothing belongs to you. You work with your hand. Did you buy this hand from the market? Did your parents bought this hand for you? Did your parents bought this legs for you? Did somebody got a heart as a gift, as a donation from somebody else? No, it is a gift and gift only and only given by the God Almighty. When everything belongs to God and you have earned something because of this body and soul, that means everything belongs to Allah. If you believe that everything belongs to Allah, nothing belongs to me, then you will not hesitate to give to somebody else. And probably today time is a little bit short for me. I will still expand this topic tomorrow. And the more you give, you will get more and more confidence in Tawheed. Why? Because he said that if you give me, I'll give you back. You will give only when you have confidence in Allah that He has promised you that He will give you back. If you have little bit doubt on Allah's bounties, oh, today He is telling me, but who knows whether He will look me in measure or not. Today I am giving, it is night, it is andhera, it is dark. I don't know whether Allah is seeing or not what I am giving to others. That means the more you give, you have more trust and confidence in Tawheed, in Allah and in His bounties. It was very hot one day in Medina. Prophet Muhammad performed Namaz al-Zuhr. Very difficult for people to come. It was very hot. The moment he finished Namaz, he took out some money from his pocket. He said, you take 10, you take 10, you take 10, you take 10. To 10 different people he distributed some dirhams, all equal manner. They were surprised. Oh Prophet, what can we do with this money? Nothing. Gift from me. You go and spend the way you want. They were very happy. First of all, they were happy because they got something as a gift from Prophet Muhammad, and they were the chosen ones because he did not give to everybody. He gave it to few people. He had some cash. Somebody came and said that, oh Prophet Muhammad, you distribute cash among your companions. So he has chosen few people and gave and distributed the cash. So they were happy that we were the chosen one and we got this gift from Prophet by hand, and the most important thing, no conditions applied. You spend the way you want. Very happy. They went to their respective homes, spent time, days passed, 1 day, 2 days, 1 week, 2 weeks. A month passed. Again there was a very, very hot day in Medina. The
People were not ready even to come out of their houses. That was the heat. But since their houses were very close to the Masjid al-Nabawi, they have to come because Prophet was there to perform Namaz al-Zuhr. So they all came. There is a request, can you please come closer to me? I know you are very close to me, but can you still come closer to me? Salawat ar Muhammad wa ali Muhammad. Salawat ar Muhammad wa ali Muhammad. The moment he finished the Namaz Zuhr, and people were in a rush to go back to their houses because it was very hot, he turned his face and said, you, please stop, the rest can go. Few people stopped. When they look at each other, they found that they were the same people who got some cash few days back from the Prophet. They waited for the Prophet, asked him what to do. He said, nothing, we are going out, come along with me. So started walking out of Masjid al-Nabawi, walking to the streets of Medina. There were some houses, some trees, at least there was some shade. The days were so hot that even they were wearing leather shoes. In spite of that, it seems it was very difficult to put steps on the hot ground of Medina. But since Prophet ordered them to walk along with him, everybody was walking. He went outside the limits of Medina and stopped at a place. In front of him there was a big hillock. He said, a few days back I gave you some money. Yes, sir. But you have told us it is free from any conditions. No tax were attached. We can spend the way we want. Yes, I know that. I told you to spend the way you want. But today, what I want from you is, remove your shoes, walk barefoot on that hill, and tell me where you have spent that, say for example, 100 dirhams. Now I am sure that, well, since I am a guest here, so I am not spending any money here. But if you think that yesterday you must have spent some 50 pounds, a week back you have spent some 100 pounds, a month back you have spent some 500 pounds, if today somebody asks you to recollect and tell me, it is not easy for any human being to recollect where they have spent. Now he has ordered his companions to go one by one without shoes, stand on the hillock in that hot sun and tell where they have spent. Yes, it is true that I have not put any condition. You were free, but wherever you have spent, you please stand there and tell me where you have spent. Definitely it must have taken some time, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. One by one was going and coming back, going and coming back. And they were cursing themselves. It would have been better if we would not have received 100 dirhams from Prophet that day. Everybody has gone home, and today he compelled us to think, standing barefoot on that hot stone, to recollect where we have spent that 100 dirhams. But they have some confidence. Today he has also brought Ali with him. If it was so painful for us, let us see today how painful it is for Ali that he also have to recollect where he has spent that 100 dirhams Prophet has given him along with us. So by the time everyone finished their turn, they were waiting to take their positions to see that how Ali will go, stand there on the hot sun, in the on the hot stone, and recollect where he has spent that 100 dirhams. And by the time they were taking the positions, they realized that Ali even went and come back. And he gave, and he said only one word. If I had to translate, it might become one sentence. He said, Anfaqto, maine infaq kiya. That means, before I reach home, O Prophet Muhammad, I have given that money to a needy person.
then he looked at his companion. He said, today you were giving me an account of 100 dirhams. You were not able to stand for 10 minutes. In the Maidan Mahshar, you have to give the account of your entire life. Today only a month passed and you were not able to recollect where you have spent. Think of Maidan Mahshar, how much time it will take. You have to rethink for the entire accounts, whatever you have done in your entire life. Why can't you be like my brother Ali, who can give his account in a single word and go to Jannah directly? Salawat al Muhammad wa ali Muhammad. تو علی دینے والا ہے نا, اور ہم لوگ علی سے, عباس سے, حسین سے کیا ہیں, مانگنے والے. ارے ہر ایک سے مانگتے ہو, کبھی تو کسی کو دو. جنت کھانا کھانے والوں کے لیے, کھانا کھلانے والوں کے لیے ہے. پڑھنے والا جنت میں جائے گا یا پڑھانے والا جنت میں جائے گا؟ گھر میں رہ جانے والا جنت میں جائے گا یا دوسرے کے لیے گھر بنانے والا جنت میں جائے گا؟ خود کپڑے پہننے والا جنت میں جائے گا یا دوسروں کو لباس پہنانے والا جنت میں جائے گا؟ میک شور, ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو؟ وی اسٹل means I have been telling repeatedly that we are actually speaking unaware of the impact of this. That is the reason we are not able to perform. Whether you talk about namaz, roza, hajj, zakat, any act, we are still unaware. A sahabi of Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam, Ishaq bin Ammar, Imam said, Ya Ishaq ibn Ammar, من طاف طوافا بهذا البيت طوافا واحدا كتب الله عليه الف حسنہ. He said, جو کعبے کا طواف کرتا ہے اللہ اس کے حصے میں 1000 نیکیاں لکھتا ہے, 1000 برائیوں کو ختم کرتا ہے. جنت میں اس کے نام سے 1000 درخت لگائے جاتے ہیں. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں. ہر طرف سے اس کو ہزاروں نعمتیں ملتی ہیں. اسحاق سن کر پریشان ہو گیا. ملام نے ایک طواف کیا تھا, اس کے بدلے میں اللہ 1000 نیکیاں دے رہا ہے, 1000 برائیاں ختم کر رہا ہے, 1000 غلاموں کو آزاد کر رہا ہے, جنت میں 1000 درخت لگا رہا ہے, میرے واسطے کئی دروازے کھول رہا ہے. ملا ایک طواف کا اتنا بڑا فائدہ ہے. تو امام نے پلٹ کر پوچھا, اسحاق کیا تم کو بتاؤں کہ اس سے بڑا بھی ایک فائدہ ہو سکتا ہے؟ امام نے کیا تم جانتے ہو؟ اسحاق نے کہا کہ میرا مولا جانتا ہے کہ اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھائی اپنے برادر مومن کی حاجت کو پورا کرنے کا ارادہ کر لے, توجہ چاہ رہا ہوں, اپنے برادر مومن کی حاجت کو پورا کرنے کا ارادہ کر لے, تو اللہ کیا کہتا ہے؟ کتب اللہ علیہ طوافن 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 طوافن. صلوات اور محمد و آل محمد. دس دفعہ امام نے کہا طوافن طوافن طوافن, کہ ایک طواف کا ثواب تم سمجھ نہیں پائے, لیکن کوئی بندہ جب اپنے برادر مومن کی مدد کے لیے ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے حصے میں 10 طواف لکھ دیتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا غریب بھی ہوتا ہے تو امیر ہوتا ہے. وہ غربت میں بھی اپنی امیری کا اظہار کرتا ہے. نہیں سمجھے ہم؟ متوکل جانتا تھا کہ علی والا کیسا ہوتا ہے. متوکل کے زمانے میں علی کے شیعوں کو گرفتار کیا جاتا تھا. موضوع سے ہٹ جاؤں گا, میں موضوع پہ باقی رہنا چاہتا ہوں. تو نشانی نہیں ملتی تھی کہ کیسے پہچانے کہ علی کا محب کون سا ہے. تو اس نے بتایا تھا کہ سڑک پر ایک گڑھا کھودو, ڈگ اے پٹ, پٹ ون پرسن انسائڈ دا پٹ, اور اس کو بولو کہ مجھے مدد کے لیے پکارو, میری مدد کرو, میری مدد کرو بول کے اس آدمی سے کہو. اور جب دیکھو گے کہ کوئی آدمی اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہے, سمجھ لو کہ وہی علی کا شیعہ ہے. آج
کتنے لوگ پکارتے ہیں مدد کے لیے. ہاں اگر چھٹے امام پر یقین ہے تو دینا پڑے گا. اپنے آپ کو علی والا کہلانا چاہتے ہو تو دینا پڑے گا. اپنے آپ کو حسین والا بنانا چاہتے ہو تو دینا پڑے گا. اپنے آپ کو عباس کا چاہنے والا ثابت کرنا چاہتے ہو تو دینے والا بننا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عباس والا بن جائے, حسین والا بن جائے, علی والا بن جائے, ائمہ والا بن جائے, اہل بیت والا بن جائے اور سب کے سب فقط مانگنے والے بنے, دینے والے نہ بنے. اللہ نے ثواب دینے پر رکھا ہے, لینے پر نہیں رکھا ہے. عزیزان گرامی, سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اپنی جان, اور اس سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اپنی اولاد. پچھلے 3 دنوں سے ہم لوگ مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کربلا نے اپنے ماننے والوں کو, چاہنے والوں کو درس دیا کہ کس طریقے سے انسان اس مرتبے تک پہنچ سکتا ہے جو واقعاً سخی نہیں, ایثار کی منزلیں ہیں. کربلا منزل سخاوت سے کافی بلند ہے, منزل ایثار پر ہے کربلا. کہ کس طریقے سے کربلا والوں نے اپنی ہر چیز کو قربان کیا ہے. آج اگر ہمارے بچے مسلمان ہیں تو ہمارا اخلاق فرض بنتا ہے ہر صبح نیا دن شروع ہونے کے بعد بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کربلا کی طرف رخ کر کے آواز دو کہ حسین تیرا صدقہ ہے جس کی وجہ سے ہماری نسلیں آج مسلمان ہیں. عزیزان گرامی, آج کا دن تھوڑا سا مختصر ہوتا ہے, ذکر مصائب عباس بھی کرنی ہے. آج کا دن مخصوص ہے, یہ مجلس آج کی مخصوص ہوتی ہے, اور یہ میرے لیے سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے مصائب قمر بنی ہاشم کو بیان کرنا. یہ جملہ میں نے کئی بار کہا ہے, شہید کی شہادت پڑھنا آسان کام ہے, غریب کی غربت کو بیان کرنا مشکل کام ہے. کسی مرنے والے کی شہادت 3 منٹ میں بیان کی جا سکتی ہے, غریب کی غربت کو بیان کر کے سوچتے رہو زندگی بھر, زندگی ناکافی بنے گی, آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری ہوتے رہیں گے. کربلا کا ہر شہید غریب ہے, ہر شہید کے حصے میں کوئی نہ کوئی مصیبت ایسی ضرور آئی جو دوسرے کے حصے میں نہیں آئی. مجھے معاف کریں, میں اگر اپنی کم علمی کی بنا پر مصیبتوں کو گننا شروع کروں زندگی ختم ہو جائے گی, مصیبت عباس ختم نہیں ہوگی. سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جس انسان کو 32 برس تک یہ بتایا گیا کہ تمہیں کسی خاص دن کے لیے پیدا کیا گیا ہے, شہادت امام حسن کے موقع پر ظالموں نے تیر برسانا شروع کیے تھے. بھائی کے جنازے کو دفن کر کے امام گھر کو واپس لوٹے تو گھروں میں آج بھی طریقہ باقی ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد جب مرد گھر کو واپس آتے ہیں تو گھر کی عورتوں سے ملاقات ہوتی ہے, گھر کی عورتوں کو مرنے والے کا پرسہ دیا جاتا ہے. تو اس وقت 50 ہجری میں ثانیہ زہرا کو علی کے بیٹوں نے آ کر حسن کے مرنے کا پرسہ دیا تو شہزادی زینب کو تعجب ہوا تھا کہ کیا بات ہے کہ آج حسن کے مرنے پر ہر ایک بھائی نے پرسہ دیا مگر عباس نے پرسہ نہیں دیا. تو عباس کو تلاش کرتی گھر کے کونے میں پایا کہ گھر کے گوشے میں عباس سر کو جھکائے زانو میں زارو خطار رو رہے تھے. قریب جا کر بازو کو تھاما کہ عباس آج میرے بھائی کی شہادت ہوئی, بھائی کے مرنے پر ہر بھائی نے پرسہ دیا مگر تم نے مجھے حسن کے مرنے کا پرسہ نہیں دیا. تو عباس نے سر کو اٹھا کر کہا تھا کہ شہزادی غلام شرمندہ ہے اس لیے کہ میں زندہ رہ گیا اور حسن کے جنازے پر تیر چل گئے. ارے غیرت عباس کو گوارا نہیں ہوا کہ جنازے
حسین پر کتنی مصیبتیں گزر گئی. یہ ہے غربت عباس, یہ ہے مصیبت عباس. سب کے لاشیں اٹھے مگر تنہا واحد لاشا ہے کربلا کے میدان میں جو حسین نہیں اٹھایا. مختلف علماء اکرام نے, مورخین نے, تاریخ کے لکھنے والوں نے مختلف وجوہات لکھی. ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ کسی چیز کو زمین سے اٹھانے کے لیے انسان کو جھکنا پڑتا ہے. جھکنے کے لیے کمر میں طاقت چاہیے. جس کے مرنے پر حسین نے مرثیہ پڑھا تھا کہ عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی, وہ حسین عباس کا لاشا کیسے اٹھائے؟ عزیزان گرامی, مصائب کے دوران ذاکر بڑی تیزی سے جملہ کہہ کر گزر جاتا ہے کہ عباس کے دونوں شانے قطع ہو گئے, ایک آنکھ میں تیر لگا, ایک آنکھ میں لہو تھا. سن لیا, لمحوں میں آنسو بہا دیے, آوازیں گریا بلند ہو گئی, مجلس تمام ہو جاتی ہے. ایک لمحے کے لیے رک کر سوچو کہ آنکھ جسم انسانی ہے, سب سے نازک ترین عضو کا نام ہے. The most sensitive organ in the entire human body انسان کی آنکھ ہوتی ہے. اگر چھوٹا سا تنکا بھی آنکھ میں چلا جاتا ہے, انسان بے اختیار اپنے ہاتھ کو آنکھ تک لے جاتا ہے. ہائے غربت عباس, تیر آنکھ میں چلے گیا مگر عباس کے جسم پر ہاتھ نہیں تھے, کیسے زخم کو برداشت کیا؟ عزاداران حسین, اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. آخری مصیبت سن لو, اسی پر مجلس تمام ہو جائے. کربلا کا شہید آخری وقت آنے پر گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آیا, اور جب قمر بنی ہاشم کی باری آئی کہ وہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائیں تو جسم میں اقدس پر ہاتھ نہیں تھے. بس اس مصیبت کو بیان کروں, اسی پر مجلس تمام ہو. علماء شیعہ میں علامہ مجلسی کا بہت بڑا نام ہے. فرماتے ہیں کہ میں ایک روز کربلا کے شہیدوں کے مصائب لکھ رہا تھا. لکھتے لکھتے جب خبر بنی ہاشم کی منزل پر آیا تو رات کافی ہو چکی تھی. مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا, میں سو گیا. جیسے ہی میں سو گیا میرے خواب میں شہزادی کونین کو دیکھا. فاطمہ کہہ رہی تھی, مجلسی تم نے میرے بیٹے عباس کی مصیبتیں تو لکھی مگر ایک عظیم مصیبت کو چھوڑ دیا. مجلسی نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا شہزادی غلام سے بھول ہو گئی ہے, آپ بیان کریں تو میں تحریر کر دوں. تو فاطمہ نے کہا کہ مجلسی, عاشور کے دن کربلا کے میدان میں جب کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا, اپنے ہاتھوں کے سہارے زمین پر آتا تھا, مگر میرا بیٹا عباس جب گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آیا اس کے ہاتھ نہیں تھے, رخساروں کے بل زمین پر آیا. آواز حسین, غلام کا آخری سلام قبول کرو. اس کا مطلب یہ ہوا سیدانیوں کے دلوں کو یقین ہو گیا, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سر سے چادر چھینی جائے گی. بچوں کو یقین ہو گیا, تماچے لگائے جائیں گے, لاشیں پامال ہوں گے, گھروں میں آگ لگے گی. واہ محمدا, واہ غربتا, واہ عباس. صدائیں بلند. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. ربنا تقبل من هذا البيان. ماتم حسین.